الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز مکرم جلیل بزرگوں نوجوان دوستوں جو حضرات دور تشریف فرمائیں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا قریب تشریف لا لیں تاکہ بات کرنے میں آپ حضرات سے آسانی ہو. جو حضرات نوجوان دور بیٹھے ہوئے ہیں ضرور گزارش ہے کہ قریب تشریف لیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے اتوار 21ویں رکوع کی مکمل تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی تھی. اس رکوع میں تقریباً 9 آیتیں تھیں اور اس رکوع کی 4 آیتوں کی ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے اتوار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. آج 21ویں رکوع کی 5 آیتیں باقی ہیں. 1 2 3 4 5 آیتیں 21ویں رکوع کی باقی ہیں. پھر 22ویں رکوع کی بھی احتیاط میں نے 1 آیت پڑھی ہے. اللہ نے چاہا تو 21واں رکوع مکمل ہونے کے بعد 22ویں رکوع سے بھی 1 آیت انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی اگر وقت اجازت دے تو، ورنہ پھر آج 5 آیتوں پر انشاءاللہ 21واں رکوع ہمارا پائے تکمیل کو پہنچے گا. عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے اس رکوع میں مرکزی جو عنوان بنایا ہے وہ کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے کہ انسان کیا کھائے. اس لیے اتوار بھی جو موضوع آیا تھا، آج کا اتوار بھی اسی موضوع کو اللہ پاک نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کھاؤ.
मगर खाओ क्या? अल्लाह पाक ने फरमाया वो चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें अता फरमाई हैं और वो चीज़ें खाओ जो पाक हैं। कौन सी चीज़ें पाक है, कौन सी चीज़ें खाने के लिए नापाक हैं, ये डिसाइड कौन करेगा? अजीज़ान गिरामी क़द्र, इसकी अथॉरिटी किसके पास है कि कौन सी चीज़ पाक है, कौन सी चीज़ नापाक है? तो अजीज़ दोस्तों, ये अथॉरिटी भी अल्लाह ने अपने पास रखी है और अपने अपने फजल से, अपनी इजाज़त से अल्लाह पाक ने ये अथॉरिटी अपने रसूल अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, ये दो हस्तियाँ हैं जो किसी भी रिस्क के हवाले से ये डिसाइड करते हैं कि ये पाक है, ये नापाक है। अजीज़ दोस्तों, जिस चीज़ के खाने से इस्लाम ने रोका उसमें सब इंसानों का फ़ायदा, जिस चीज़ के खाने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया उसमें इंसानों का फ़ायदा। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम किसी चीज़ से मना फरमाए तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो अल्लाह और उसके रसूल ज़बरदस्ती के किसी चीज़ से रोकना चाहते हैं। मतलब ये है कि उसमें आपका कोई ना कोई नुकसान है, या तो जिस्मानी नुकसान होने वाला है या तो रूहानी नुकसान होने वाला है। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल जब किसी चीज़ से इंसान को मना करते हैं या किसी चीज़ के खाने से अल्लाह और उसके रसूल बंदों को रोकते हैं तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें फ़ायदा अल्लाह के बंदों का होता है। अल्लाह पाक ने हमें कुत्ता खाने से रोका, गधा खाने से रोका, बिल्ली खाने से रोका, चूहा खाने से रोका। क्यों रोका? सांप खाने से रोका, बिच्छू खाने से रोका, शेर खाने से रोका, चीता खाने से रोका। इस तरह की बड़ी लंबी फहरिस्त है। क्यों रोका? तो अजीज दोस्तों, उसका सीधा साधा जवाब यह है कि इस वास्ते रोका कि उसमें हमारे लिए नुकसान है। अगर हमारा नुकसान नहीं होता तो अल्लाह खाने की इजाजत दे देता। अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक मना फरमाए तो हिकमत अल्लाह ही की होती है। इरशाद में कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ लोगों खाओ उस रिज़्क़ से जो हमने तुम्हें अता फरमाया है। अजीज दोस्तों, खाने के फिर आदाब, एक तो खाया क्या जाए वो भी बयान हुआ और खाया कैसे जाए इस्लाम ने उसका सलीका भी इनायत फरमाया। दुनिया में कोई मजहब आपको ये गाइडेंस नहीं देता कि क्या खाया जाए, फिर ये गाइडेंस नहीं देता कि कैसे खाया जाए, मगर इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है कि खाने क्या खाया जाए ये भी बतलाता है, कैसे खाया जाए ये भी बतलाता है। और अजीज़ान गिरामी, जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की को फॉलो कर लेता है, अल्लाह के अहकाम को, रसूलुल्लाह की जिंदगी को, फिर वो बंदा कभी जिंदगी में बीमार हो ही नहीं सकता। अजीज़ान गिरामी क़द्र, बीमारी उसके पास आ ही नहीं सकती। अब एक ही शक्ल बाकी रह जाती है। अब आप बोलेंगे नेक बंदों को भी बीमारी आती है, तो अजीज दोस्तों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई बंदा कोई अमल करता है और अच्छा अमल करता रहता है, मगर अल्लाह पाक उसके लिए कोई खास दर्जा मुतय्यन करता है और उसका अमल उस बंदे को उस मर्तबे पर नहीं पहुंचाता है, तो अल्लाह ताला उसको कोई बीमारी देता है और बीमारी की वजह से उस मर्तबे पर बंदा पहुंच जाता है जिस मर्तबे पर अमल की वजह से बंदा नहीं पहुंच रहा है। ये अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत, जैसे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, पूरी दुनिया जानती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कोई हुजूर ऐसा था जो अल्लाह के खिलाफ जाने वाला था, पैगंबर थे, वो कोई काम अल्लाह के और उसके रसूल के उसूल के खिलाफ कर नहीं सकते। फिर अल्लाह ने बीमारी उनको क्यों दी? अल्लाह उनको एक खास मर्तबा अता फरमाना चाहता था, उस वास्ते अल्लाह पाक ने उनको बीमारी अता फरमाई। अजीज़ान गिरामी क़द्र, अगर आप सहाबा की जिंदगियों को देखेंगे तो आप बहुत कम देखेंगे कि वो बीमार हुए हों, बहुत कम। ताबईन को अगर आप देखेंगे तो बहुत कम आपको ऐसा नजर आएगा कि वो बीमार हुए हों। अजीज़ान गिरामी क़द्र, औलिया की जिंदगियों की तरफ अगर आप देखें तो बहुत कम आपको नजर आएगा कि वो बीमार हुए हों। आप बोलेंगे बीमार क्यों नहीं होते थे? इस वास्ते बीमार नहीं होते थे कि वो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो किया करते थे। आप बोलेंगे क्या हुजूर की जिंदगी में इस कदर खूबसूरत बातें हैं? अजीज़ान गिरामी क़द्र, आज साइंस दंग है। जो कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अगर आप उसको फॉलो कर लें तो फिर किसी दुनिया के किसी न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है, किसी दुनिया के किसी तबीब के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हुजूर का जो उसवा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जो उसूल है खाने पीने के हवाले से, वो लाजवाब। मैं आपकी खिदमत में बहुत तेजी से 3-4 बातें हुजूर अलैहिस्सलाम की रखता हूँ, इससे आपको अंदाजा होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के उसूल खाने पीने के हवाले से क्या है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, पहला उसूल हुजूर अलैहिस्सलाम के खाने के हवाले से, कुलू मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें खाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा पाकीज़ा चीजें खाने की तरफ से उम्मत को रग़बत दिलाई, पहला उसूल। दूसरा उसूल हुजूर अलैहिस्सलाम का क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम उसी वक्त खाते जब भूख लगी हो।
भूख के बगैर कभी खाना नहीं खाते, शौक के लिए कभी खाना हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं खाते, मुंह के मजे के लिए कभी खाना हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं खाते। हुजूर अलैहिस्सलाम कब खाना खाते? जब वाकई भूख लगी हो। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये उसूल आपको जिंदगी भर नजर आएगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कभी दिन में 3 मरतबा टाइम मुकर्रर करके नहीं खाया। हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था? जब भूख लगी तो खाते, जब भूख न लगी हो बिल्कुल नहीं खाते। ये पहला उसूल। दूसरा उसूल हुजूर अलैहिस्सलाम का खाने के हवाले से क्या? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब भी खाना खाते, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दूसरा उसूल में आपकी खिदमत में अर्ज करो कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कभी रात में देर गए कुछ नहीं खाते। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैक्सिमम मगरिब के बाद खा लेते अगर कुछ खाना होता तो, इशा के बाद कभी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम नहीं खाते। आप पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पढ़े, कभी आप ये नहीं बताएंगे कि रसूलुल्लाह ने रात के 1 बजे खाना खाया हो, 2 बजे खाना खाया हो, 3 बजे खाना खाया हो। अजीज दोस्तों, फिर सहरी खानी हो तो अलग मसला है, मगर ये बेवजह रात देर गए खाना, ये इंसानी सेहत को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा सबब बना हुआ है। हमारे हैदराबाद में होता क्या है, हमारी दावतें ही रात के 11 बजे के बाद शुरू होती है। दूल्हा तो आ ही नहीं रहता, आजकल तो दूल्हे का इंतजार भी नहीं हो रहा। दूल्हा आए तो भी लोग खाना खा रहे हैं, दूल्हा नहीं भी आया तो खाना बेचारा आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? खाना खा लो। कौन दूल्हे से मिले? कई लोग तो बगैर दूल्हे का दीदार किए ही चले जाते हैं, क्योंकि दूल्हा बारात में बिजी है, बाजे बज रहे हैं, उसी में घोड़े पर बैठा हुआ है और एंजॉय कर रहा है। तो अजीज दोस्तों, लोग बोलते हैं भाई तू एंजॉय करता रहे, हम आएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे। तो अजीज़ान गिरामी क़ल्ब, ये जो हमारे यहाँ होता है कि रात देर गए खाना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के उसूल के खिलाफ है। उसका नुकसान किसको होता है? इंसानी सेहत को होता है। जितनी बीमारियां आपको नजर आ रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कॉज, अचानक जो मौतें हो रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को छोड़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे क्या अगर कोई रात में खाए गुनाहगार होता है? गुनाहगार तो नहीं होता, मगर अपनी सेहत जरूर बिगाड़ लिया करता है। ये बात आप लिख कर रख ले कि आप रात देर गए खाएं तो फिर आप सेहतमंद नहीं रह सकते। बीपी 100% आकर रहेगा, डायबिटीज का आप शिकार होकर रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल के आप पेशेंट बनकर रहेंगे, और दिल में वॉल्व डालने के लिए तैयार हो जाइए, कभी भी ब्लॉकेज हो सकता है, क्योंकि ये खाना उसूल हुजूर के उसूल के खिलाफ है। तो अजीज दोस्तों, फिर इंसान को नुकसान उठाना है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ये पहला उसूल। उसके साथ दूसरी बात अल्लाह पाक ने फरमाई वशकुरू लिल्लाह, और ऐ लोगों जब भी खाना खाओ तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि जब भी खाना खाओ अल्लाह का शुक्र अदा करो। अजीज दोस्तों, बंदा शुक्र क्यों अदा नहीं करता? इस बात से अदा नहीं करता कि उसको भूख नहीं लगी और उसने खा लिया। जब भूख लगे बगैर बंदा खाता है तो उसको शुक्र की तौफीक नहीं होती, और जब बंदा भूखा होकर खाता है, पूरा खाना खाने के बाद शुक्र अदा नहीं करता, एक एक निवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, ये इंतहाई अहम बात है कि अगर आपको भूख लगी है तो दाल खाना भी बड़ी नेमत है, और आपका पेट भरा है तो फिर मंदी बिरयानी भी कोई काम की चीज नहीं है। आप खाते खाते इसको भून देना था, इसको ऐसा कर देना था, 100 किस्म के मशवरे देते हैं। अजीज़ान गिरामी क़द्र, देता बंदा कैसा? मछली अच्छी है मगर वो पकाना नहीं था, उसको तलना था, फ्राई करके खाने का मजा, मसाले ज्यादा लगाना। कुछ तो भी इंसान बोलता है, बोलता क्यों है? इस बात से बोलता है कि उसका पेट भरा हुआ है। अजीज दोस्तों, भूखा बंदा होगा, एक एक निवाला उसको अल्लाह की नेमत नजर आएगा, और हर निवाले पर वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। अजीज दोस्तों, ये है उसूल खाने का, पाकीज़ा चीजें खाओ और रात देर गए मत खाओ, और फिर भूख जब लगे तब खाओ। ये कोई उसूल नहीं है कि दिन में 3 मरतबा आपको पेट भर के खाना ही खाना है, नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, ऐसा कोई उसूल नहीं है। बचपना है, शौक नहीं, अलग मसला है, मगर जब आपको अक्ल आ जाए तो फिर इंसान को देखना है, जायजा लेना है। सेहतमंदी का तकाजा ये है कि जब भूख लगे तभी बंदा खाए। अजीज दोस्तों, उसके बाद अल्लाह पाक ने वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी इबादत करना चाहते हो तो। अजीज दोस्तों, इसका मतलब यह है कि रिस्क का इबादत से बड़ा गहरा कनेक्शन है। अल्लाह पाक ने जब रिस्क का बयान किया, उसके फौरी बाद ताबुदून, इबादत का जिक्र किया। अजीज दोस्तों, अच्छी इबादत अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा रिस्क भी आपको खाना पड़ेगा। रिस्क जितना पाकीज़ा होगा उस कदर अच्छी इबादत भी होगी। रिस्क में गड़बड़ होगी, हुजूर की सुन्नतों को तोड़कर बंदा खाएगा और पाकीज़ा जरियों से बंदा नहीं खाएगा, तो अजीज दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? बंदा इबादत से महरूम हो जाएगा। रिस्क का इबादत से बड़ा गहरा कनेक्शन है, रिस्क का इबादत से बड़ा गहरा राबता है।
آپ اپنی عبادت اچھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے عبادت اچھی مت کرو، اپنا رزق اچھا کر لو، رزق اچھا ہوگا خود بخود عبادت اچھی ہو جائے گی، رزق میں گڑبڑ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں فجر کی نماز سے لالے پڑھتے کیوں ہیں؟ آپ رات میں 2 بجے خوب کھا کر ولیمہ آ کر سوئیں اور اس امید سے سوئیں کہ میں فجر کی نماز میں اٹھوں گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھا نہیں سکے گی، کیونکہ آپ نے اتنا کھایا ہوا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں اٹھ سکتے، امپاسبل ہے۔ اگر آپ عبادت اچھی کرنا چاہتے ہیں ہلکا پھلکا کھائیں، کب کھائیں؟ جب کھانے کا وقت مقرر ہو، کھا کر آپ سوئیں، خود بخود فجر سے پہلے آپ کی آنکھ نہ کھلے تو آپ بولیں۔ عزیز دوستو، آپ اچھی نیند لیں، اچھی غذا لیں، مغرب کے بعد آپ کھا لیں، رات کے 10-11 بجے آپ سو جائیں، خود بخود آپ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ کب؟ فجر کی نماز میں۔ آپ سوئیں گے رات کے 2 بجے، کھائیں گے رات کے 12 بجے 12:30 بجے، اور کھائیں گے بھی کیا؟ پوری دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھا۔ عزیزان گرامی قدر 2000 کیلوریز کی ضرورت ہے، ولیمے میں آپ 10,000 کیلوریز کھا کر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ فجر میں نہیں ہوشیار ہوئے، کہاں سے ہوشیار ہوں گے آپ؟ امپاسبل ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ رات بھر سونے کے بعد بھی جی چاہتا ہے پھر سو جانا، بعض لوگ بستر میں گھستے چلے جاتے ہیں، ان کو اٹھاتے جاؤ پھر گھس جاتے ہیں، پھر اٹھاؤ پھر گھس جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ نے نیند آپ نے لے لی، رات کے 7-8 گھنٹے آپ سوئے، پھر یہ تھکان کیوں ہے؟ تو عزیز دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سوتے سوتے آپ تو سو جاتے ہیں، مگر زبردست کام باڈی کو لگا کر سوتے ہیں، اندر اتنا کھانا دے کر سوتے ہیں کہ پوری رات باڈی کام کرتے کرتے مشینری جاتی، گرمی چلتے 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 صبح تک تھک جاتی ہے، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو بجائے فریش اٹھنے کے آپ انتہائی کمزور حالت میں نیند سے اٹھتے ہیں، پلٹ پلٹ کر بستر میں گھس جاتے رہتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کہ آپ نے بہت زیادہ کھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے عبادت بہتر کرنا چاہتے ہو رزق بہتر کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کا اصول کیا؟ حضور فرماتے ہیں دنیا کا بدترین برتن اگر کوئی ہے تو انسان کا پیٹ ہے، اس سے بدتر کوئی برتن نہیں ہے۔ کیونکہ پیٹ کا قصہ کیا ہے؟ آپ اس کو جتنا کھلاتا جائیں گے وہ کبھی نہیں بولے گا کافی ہے، مزے کی جب بھی چیز اور تھوڑا کھلا دو۔ عزیزان گرامی آپ کو اور کھلائیں گے، اور کھلاؤ اور کھلاؤ، کھلاتے 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 وہ بھی بڑا ہونے لگتا ہے، کیپیسٹی بھی بڑی ہونے لگتی ہے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد تو پھر آپ کئی بکرے ماشاءاللہ ہضم کرنے کی پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو رزق پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ اولیاء اللہ میں آپ کو کوئی خواہ نخواہ کے لوگ کہتے ہیں غوث پاک چکن کھاتے تھے، مرغ کھاتے تھے، کب کھاتے تھے؟ پہلے یہ بھی بولو۔ عزیزان گرامی قدر لوگ کہتے ہیں رسول اللہ گوشت بہت شوق سے کھاتے تھے، کب کھاتے تھے حضور علیہ السلام؟ یہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کتنا کھاتے تھے حضور علیہ السلام؟ رسول اللہ علیہ السلام ہفتے میں اگر 2 مرتبہ گوشت کھا لیں تو بڑی بات، حضور علیہ السلام اس سے بڑھ کر نہیں کھاتے تھے۔ تو بہرحال اگر آپ اپنے آپ کو عابد بنانا چاہتے ہیں تو ہاتھ پر کنٹرول کیے بغیر آپ زندگی میں عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو زیادہ کھانے والا ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ پیتا ہے۔ جو زیادہ کھاتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ زیادہ۔ آپ دعوت کھا کر آئے، خود بخود آپ کو کئی لیٹر پانی پیا جائے گا، آپ ٹھنڈے بھی پیئیں گے۔ کیوں پیئیں گے؟ جب زیادہ بندہ کھاتا ہے تو پھر جسم زیادہ پانی بھی مانگتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ پیتا ہے، جو زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ سوتا ہے، اور جو زیادہ سوتا ہے وہ عبادتوں میں غافل ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نہیں کہہ رہا، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی تفکر اور تدبر کے بعد بیان فرمایا کہ زیادہ کھانا، زیادہ پینے پر اور زیادہ پینا، زیادہ سونے پر اور زیادہ سونا انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ بہرحال عبادت کا اور رزق کا بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ یہاں تک ایک بات ہوگی کہ آیت مبارکہ ختم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے اس کے بعد والی آیت میں چند وہ چیزیں بیان فرمائی جو حرام ہے جن کا کھانا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تم پر حرام قرار دیا مردار، کوئی بھی چیز جب مر جائے تو اس کو نہیں کھا سکتے سوائے ایک کے۔ وہ کیا ہے جو مردہ ہونے کے بعد کھا سکتے ہیں آپ؟ مچھلی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ہی چیز ہے جس کو مردار ہونے کے باوجود بھی کھایا جا سکتا ہے، وہ ہے مچھلی۔ اس کو ذبح کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ واحد جانور ہے جس کو ذبح کرنے کی کوئی ایسی خاص تاکید نہیں۔ وہ چونکہ نکالتے ہی پانی سے نکالتے ہی مر جائے گی، اس کا فارمولا یہ ہے کہ پانی سے نکالو تو مر جائے گی، وہ مر جاتی ہے، اور آپ کو پھر اس کو پکا کر آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو کہیں ڈاؤٹ آ رہا ہے، کسی ریسٹورینٹ پہ آپ گئے ہوئے ہیں اور آپ گوشت کے بغیر آپ کو کھانا کھایا نہیں جا رہا اور آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے وہاں پر کھانے کا، تو آپ ایک چیز کھا سکتے ہیں بغیر کسی ڈاؤٹ کے، اس چیز کو
مچھلی کہتے ہیں. آپ فش میں کوئی چیز منگا کر اگر کھائیں تو اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کیونکہ حلال حرام کا ایسا مسئلہ اس میں نہیں. مردار عام طور پر مردار ہی وہ لوگوں کو ملتی ہے، اور مردار ہی اس کو، مردار کا مطلب مری ہوئی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا. اس کا اللہ نے نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اگر اپنے سے کوئی جانور دم توڑ دے یا پھر حادثے سے کوئی جانور مر جائے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے. مردار کا کھانا، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے کوئی اور جانور جو حلال ہے، اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. پہلی چیز آ گئی سمجھ میں. دوسری چیز اللہ پاک فرماتا ہے دم. دوسری چیز خون کا پینا حرام. خون کھایا نہیں جا سکتا، خون پیا نہیں جا سکتا، خون پکایا نہیں جا سکتا. ایک ہی شکل ہے کہ ہڈیوں میں گوشت وہ گد بن جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو اللہ پاک نے حلال رکھا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز جائز نہیں ہے. آپ خون لے کر پکائیں گے، کھائیں گے، نعوذ باللہ. عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک فرماتا ہے خون کا پینا، خون کا کھانا حرام. کس کا خون؟ کسی بھی جانور کا خون، حلال جانور کا بھی اگر خون ہے تب بھی آپ اس کو پکا کر کھا نہیں سکتے. بدم. تیسری چیز اللہ پاک بیان فرماتا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. تیسرا خنزیر کا گوشت اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی حرام ہے. چوتھی چیز اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. یہاں پر بڑے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وہ جانور جو حلال کیا گیا اللہ کے غیر کے نام پر، اس کا کھانا بھی حرام ہے. اب یہاں پر آ کر ہمارے چند بھائی، بھولے بھالے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں. بھولے نہیں ہیں، بہت ہوشیار ہیں. عزیزان گرامی قدر، وہ بولتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے، جو حلال کیا جائے، وہ بھی حرام ہے. آپ لوگ 11ویں کا جو بکرا کھاتے ہیں حرام ہے، اس واسطے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے. میں ان سے کہوں آپ حضرات کی توسط سے کہ عزیزان گرامی قدر، دنیا کا کٹر سے کٹر قادری کیوں نہ ہو، جب جانور ذبح کرتا ہے یا غوث کہہ کر ذبح نہیں کرتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے. پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو غوث پاک کے نام پر جانور کو ذبح کرے. یہ الزام ہے، سراسر الزام ہے کہ یہ لوگ غیر اللہ کے نام پر کھاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، کوئی مسلمان کبھی بھی جانور ذبح کرے، غیر اللہ کے نام پر کوئی مسلمان جانور ذبح کر ہی نہیں سکتا. جب جانور ذبح نہیں ہوا تو آپ خواہ مخواہ کے الزام لگاتے کیوں ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کھاتے ہیں، اس کا کھانا حرام ہے. یہ لوگ کہتے ہیں امام حسین کا شربت حرام، 11ویں کا کھانا حرام، امام جعفر صادق کی پوریاں حرام. اور اس میں حرام کیا ہے؟ آپ مجھے بولیں. اللہ کے علاوہ نام پر ذبح ہوتا ہے. کوئی بندہ، کوئی مسلمان، دنیا کے پورے مسلمان بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے زندگی میں اپنے جانور ذبح کیا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کو چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے، تو غوث اعظم دستگیر کے نام پر جانور کیسا ذبح کریں گے؟ ہمیں پتا ہے کہ جانور حلال ہوتا ہے، نہ غوث پاک کے نام پر حلال ہوتا ہے، نہ رسول اللہ کے نام پر حلال ہوتا ہے. جانور حلال ہوتا ہے تو اللہ کے نام پر حلال ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے. وما اہل به لغیر اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر حلال کیا جائے، ذبح کیا جائے، ہمارے پاس تو کوئی جانور ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہوتا ہی نہیں. تو اسی دوستوں جب ہوا نہیں حلال کسی اور کے نام پر تو اب لوگ کہتے ہیں نہیں، پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پرابلم یہاں پیدا ہوتی ہے ذبح کے وقت تو آپ لوگ نام نہیں لیتے، مگر جب جانور آتا ہے تو آپ نام لے لیتے ہیں. یہ غوث پاک کی 11ویں کا جانور ہے، یہ آپ بولتے ہیں، اس وجہ سے یہ حرام ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، اگر یہ شرط آپ لگا دیں تو قربانی میں جتنے جانور آتے ہیں یہ کس کا جانور ہے؟ فلاں صاحب، صادق صاحب کا جانور ہے، صدیق صاحب کا جانور ہے. عزیزان گرامی قدر، ایسا تو نہیں ہوتا یہ جانور اللہ کے نام پر لا کر ہم ذبح کر دیں. عزیزان گرامی قدر، قربانی میں جب جانور لایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مالک تو ہوتا ہے، کسی نہ کسی نام کی طرف اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. نام لگنے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے تو پھر کرشنا کے پانی کو آپ کیا بولیں گے؟ عزیزان گرامی، کہاں کا پانی ہے؟ کرشنا کا پانی ہے. کہاں کا پانی ہے؟ جمنا کا پانی ہے. عزیز دوستو، یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ جس پر نام لگ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. بریانی پر بھی نام لگتے ہیں، یہ شاداب کی بریانی ہے. عزیز دوستو، اگر آپ بولیں جس پر نام لگے وہ حرام ہے تو آپ نہ ٹھنڈا پی سکتے ہیں نہ کوئی کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ملتا ہے بغیر نام کی تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے دنیا میں. ہر چیز پر کوئی نہ کوئی ٹیگ لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نام لگا ہوتا ہے. نام لگنے سے حرام ہو جاتا ہے. یہ جو لاجک آپ نے کریٹ کی ہے کہاں سے کی ہے؟ پہلے آپ یہ بولیں. نام لگنے سے حرام ہو جاتا ہے. کھانا ولیمے میں کھا کر آپ نکلے، کھانا کھا کر نکلتے کس کا ولیمہ تھا؟ فلاں کا، ان کا نام آپ نے لے لیا، حرام ہو گیا. ایسا اگر بولیں گے تو پھر پوری دنیا کے سارے ولیمے حرام ہو جائیں گے. عزیز دوستو، اور ولیمے کو نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی یہ بھی نہیں بول سکتا کہ کھانا ولیمے کا ہے
اللہ کے نام پر کھلایا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو اگر ایسا اعلان کر دیا جائے آج کا ولیمے کا کھانا اللہ کے نام پر ہے، کوئی بندہ نہیں کھائے گا، بولے گا ہم صدقہ نہیں کھاتے بھائی، ہم مالدار لوگ ہیں، اللہ کے نام پر ہم نہیں کھاتے۔ تو آپ جب کوئی بات کریں اس کے اندر لاجک پیدا کریں، خواہ مخواہ کے کسی بھی مسلمان پر الزام مت لگائیں۔ اور یہ اتنے بڑی تعداد میں یہ لوگ پھیل رہے ہیں، اب آپ لوگوں کو معلوم ہے لوگ کون ہیں۔ عزیز دوستو آپ کے بالکل پڑوس میں بھی رہتے ہیں، میں ان کی کوئی غیبت کرنا نہیں چاہتا، مگر یہ جو بات کرتے ہیں اسی واسطے اولیاء اللہ فرماتے ہیں بات کرو تو سوچ سمجھ کر کرو۔ اگر سوچ سمجھ کر نہیں کر سکتے تو کم سے کم بولتے ہوئے تو بھی سمجھو کہ آخر بول کیا رہے ہیں، اگر جب بھی نہیں سمجھے تو کم سے کم بولنے کے بعد تو نہیں سمجھو آخر کیا بولا۔ عزیز دوستو یہ کیا بات ہوئی کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لگ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو دنیا کی کوئی چیز بغیر نام لگے کے ملتی ہے؟ آپ مجھے بولیں۔ عزیز دوستو نہیں، ہر چیز پر کوئی نہ کوئی نام ضرور ہے، تو کسی کا نام لگنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، نہیں فاتحہ پڑھنے سے حرام ہوتی ہے۔ یہ لائیے لاجک، آپ اس کا پھر جواب دیجئے، کہاں ہے کہ کسی چیز پر فاتحہ پڑھ دے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے؟ آپ کوئی چیز حرام بولیں پروف آپ کو دینا ہے، ہم نے تو نہیں بولا، ہم نے تو کہا حلال ہے، آپ نے کہا حرام ہے، لائیے کہاں ہے، کیسے اس کو حرام آپ بولیں گے؟ عزیز دوستو کوئی ثبوت نہیں ہے، خواہ مخواہ کے نوجوانوں کے ذہنوں کو مقدر کیا جاتا ہے اور بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جاتا ہے، بزرگوں سے دور کیا جاتا ہے۔ اب سوال آخر یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ دلاتے کیوں ہیں فاتحہ؟ تو عزیز دوستو فاتحہ دلانے کا مقصد بس ایک ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو، اللہ والوں کو یہ پسند ہے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھ کر ان کی خدمت میں ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ عزیز دوستو کھانا پکا کر کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے وہ کھانا پکانے اور کھلانے کا جو ثواب ہے وہ اللہ والوں کی روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب ایک کوشچن پھر پیدا ہو جاتا ہے، آپ خود پکاتے ہیں، بیوی بچے مل کر کھا لیتے ہیں اور ثواب پہنچا دیتے ہیں، اور صرف آپ کو یہ کیا قصہ ہے؟ ہمیشہ تو مہمانوں کو نہیں بلاتے، آپ خود کھا لیتے ہیں، گھر میں بہت سی مرتبہ فاتحہ ہوتی ہے، اب اس کا قصہ کیا ہے؟ میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی بچوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے تو اللہ اس پر بھی انسان کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز دوستو کبھی بھی انسان کچھ بھی پکائے اور کھلائے، فاتحہ دلائے، تو یقینی طور پر اس کا ثواب بندے کو پہنچتا ہے، اور وہ ثواب اپنی مرضی سے کسی اللہ والے کو پہنچایا کرتا ہے۔ اس کو ایثار ثواب کہتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ پر کے نام پر ہم کبھی جانور ذبح نہیں کرتے۔ غوث پاک کا جانور بولنے کا ہوتا ہے، مگر ذبح کس کے نام پر ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر۔ کوئی بھی نیاز ہو رہی ہے، بندہ نواز کی نیاز ہو رہی ہے، اسماعیل قادری کی نیاز ہو رہی ہے، جہانگیر پیران کی درگاہ میں نیاز ہو رہی ہے، ہمارے پاس نیاز کے بکرے بھی لوگ لے جاتے ہیں۔ اب یہ بکرا نکلتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں حیبت شروع ہوتی ہے، بکرا کیوں لے جا رہے ہیں، اس کا لے جانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ بھائی تم بولتے رہو، پکانے والے پکاتے رہیں گے، کھانے والے کھاتے رہیں گے، تمہاری گڑبڑ جاری ہے۔ عزیز دوستو بہرحال یہ جو بات ہے لاجیکلی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور بہت سے لوگ جان بوجھ کر یہ حکم لگاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی مسلمان کسی اور کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اور ایک بات رہ گئی کہ کوئی بندہ بھوکا پیاسا ہے اور 3 دن اس پر گزر گئے ہیں، تو اس صورت میں اس بندے کے لیے مردار کا کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، وہ بھی کتنا؟ اتنا جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ یہ بہت کم حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے میں تو رزق بہت ہے الحمدللہ، اللہ پاک نے بڑا فضل فرمایا، ان حالات سے ہمیں گزرنا نہیں پڑتا۔ بعض موقعوں پر جنگوں کے حالات میں انسان اس قدر مجبور ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی میسر نہیں آتا، تو اس صورت میں وہ مردار وغیرہ اگر کوئی بندہ بنا کر کھا لے تو اس کی گنجائش اللہ پاک یہی فرماتے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، کوئی بندہ بغاوت نہ کرے، ولا عاد، اس کی تمنا نہ ہو اس حال میں کہ وہ بھوک سے مرنے لگا ہو، اس صورت میں تھوڑا سا کھا لینا اس کے لیے جائز ہے۔ فلا اسم علی، اللہ پاک فرماتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ عزیز دوستو کوئی ایسی جگہ پر آپ پکڑے گئے کہ وہاں آپ کو شراب نہیں پیئیں گے تو لوگ آپ کو مار دیں گے، آپ نہیں پینا چاہتے ہیں مگر جان بچانا بھی فرض ہے، ایسے حالات بن گئے کہ آپ کو پینا ہی پینا ہے ورنہ آپ مارے جائیں گے، اس صورت میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر توبہ کی نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ پی لے، گنجائش اللہ پاک وہی فرما رہا ہے اگر مجبور کر دیا جائے بندہ تو پھر اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے، مگر آپ جا کر جان بوجھ کر ان حالات میں پہنچ کر پی لیں گے، میں مجبور تھا، ایسی مجبوری نہیں، ایسی مجبوری جس میں آپ کی جان چلی جائے، ایسی مجبوری میں آپ دوستوں کے ساتھ پہنچ جائیں گے، وہ مجبوری تھی دوستوں کا دل رکھنا تھا، عزیز دوستوں دل رکھنے کے لیے نہیں ہے، یا جان جا رہی ہے، ایسے حالات میں آپ گر جائیں کہ آپ بچ نہیں پائیں گے
उस सूरत में अल्लाह पाक फरमाता है, चूंकि इस्लाम एक ऐसी चीज है जिसमें हर किस्म की गुंजाइश, अल्लाह का कलाम कयामत तक रहने वाला है, हर हाल को इसको एडजस्ट करना है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर दिल में बगावत का इरादा न हो और तुम मजबूर कर दिए जाओ, इस सूरत में अगर कुछ पी लो या कुछ खा लो, फला इस्मा अलैह, अल्लाह पाक फरमाता है उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, अल्लाह निहायत रहम फरमाने वाला है। अजीज दोस्तों, इन हालात का भी उम्मत ने बाज मरतबा सामना किया। उस सूरत में भी बाज लोग मर जाते हैं, नहीं खाते, आला दर्जे के ईमान की बात है। दो राहें होती है, एक रुखसत की राह, एक अजीमत की राह। अजीमत की राह तो यह है कि उस हाल में भी बंदा नहीं खाए और मर जाए। रुखसत की राह क्या है कि इंसान कुछ खा पी ले। इस तरह ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, बाज मरतबा कुफ्रिया कलिमात बोलने पर, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं आपकी खिदमत में करूँ, जैसे कि जय श्री राम, बाज लोगों को घेर रहे हैं। अब हमारे पास नहीं आला, बाज हमारे हिंदुस्तान के बाज इलाकों में मुसलमान इस कदर मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास कोई और रास्ता बाकी नहीं रहता, कुफ्रिया कलिमात बोले बगैर वो अपनी जान नहीं बचा सकते। उन हालात में बंदा क्या करे, बोल दे जान बचाने के लिए, क्योंकि अल्लाह जबान के कलिमात नहीं पकड़ता, दिल के जज्बात पर अल्लाह की निगाह होती है। बंदे के दिल में है ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से अगर कुछ और बोल भी दे जान बचाने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सूरत में इंसान को माफ करवा देगा। यही बात अल्लाह पाक यहाँ समझा रहा है, जान नहीं दे देना है। अगर आप घेरे जाए और आपको कहा जा रहा मार देंगे, मॉब लिंचिंग हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम नहीं बोलो, उस सूरत में जान बचाने के लिए दिल में तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से अगर कोई बंदा कुछ बोल देता है, वो कलिमात जिसके बोलने पर उसको मजबूर किया जा रहा है, तो अजीजान गिराम कदर अल्लाह पाक फरमाते हैं फला इस्मा अलैह, उस सूरत में उस बंदे पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है। अल्लाह पाक फरमाता, अल्लाह पाक फरमाता है वो मजबूर कर दिया जा रहा है, मजबूरी की हालत में अल्लाह पाक माफ फरमा दिया करता है। फला इस्मा अलैह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ये इस बात के लिए है कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, निहायत रहम फरमाने वाला है। अजीजान गिराम कदर, आखिरी 3 आयतें बहुत तेजी से मैं पढ़ता हूँ। ये आयतें किनके लिए हैं? उनके लिए हैं जो कुरान के मज़ामीन को बदलते हैं। इससे पहले बहुत सी आयतों को यहूद और नसारा छुपा दिया करते थे, उनको मालूम था रसूलुल्लाह का पूरा बयान था तौरात में भी, रसूलुल्लाह का पूरा जिक्र था इंजील में भी। वो लोग करते क्या थे, जहां हुजूर का तस्करा आता उन आयतों को छुपा देते थे, बदल देते थे, मिटा देते थे। अल्लाह पाक ने उनके बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाह, वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया मिनल किताब, किताब में से, वयश्तरूना बिही समनन क़लीला, और किताब बदलकर थोड़े से पैसे हासिल कर लेते हैं। पिछले जमानों में ये अल्लाह की किताब है, इसको बदला नहीं जा सकता। पिछले जमानों में किताबुल्लाह को भी लोग पैसे लेकर बदल देते थे। जिस इलाके में पैसे वाला मालदार को अटक जाता, आहिस्ता तख्फीफ कर देते। जहां सर काटने की सजा है वहां बोल देते कोड़े मार दो, किस्सा खत्म करो, जेल में डालो, किस्सा खत्म करो। आयत जो होती है उसको बदल देते। क्यों बदलते? पैसों की खातिर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, पैसे मिलते हैं तो किताब बदल देते। अल्लाह पाक ने उनके बारे में फरमाया उलाइका मा याकुलून, वो नहीं खा रहे हैं फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, सिवाय आग के, उनके पेटों में आग है। उनकी सजा क्या? वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात तक नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उनको पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरबुद दलालता बिल हुदा, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीदा। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, मग़फ़िरत के बदले उन्होंने अज़ाब को खरीदा। फमा अस्बरहुम अलन नार, और वो लोग आग पर सब्र नहीं कर पाएंगे। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये इस बात से है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, कि अल्लाह ने किताब को हक़ के साथ नाज़िल किया। वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब, और इन लोगों ने इख्तिलाफ किया अल्लाह की किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और इख्तिलाफ में बहुत दूर चल पड़े। तो अजीज दोस्तों, आज का दर्स इसी आयत पर खत्म होता है। खुलासा क्या है कि इंसान को अल्लाह के अहकाम नहीं बदलना चाहिए। मुफ्ती की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने यहाँ बयान फरमाई। फतवा बंदों के लिए नहीं देना चाहिए, फतवा अल्लाह के लिए देना चाहिए। अजीज़ान गिरामी क़द्र, कभी इंसान को सामने कौन है ये देखकर फतवा नहीं देना है, अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है ये देखकर बंदे को फतवा देना है। अजीज दोस्त, अगर कोई बंदा तहरीक करे, तब्दीली करे, मर्जी चलाए, तो अल्लाह पाक फरमाता है उनकी सजा क्या है? ना अल्लाह उनसे बात करेगा, ना अल्लाह उनको पाक करेगा, ना अल्लाह पाक उनका तस्किया करेगा। अल्लाह पाक फरमाता है फतवा बेचने वाला आग खा रहा है। ये अल्लाह का कलाम है, और इस कलाम की खुसूसियत क्या?
پوری دنیا کی ساری انسانیت بھی مل جل کر محنت کرے تب بھی اس کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ اللہ پاک نے ایسی محفوظ کتاب نازل فرمائی جس کو قرآن مجید کہتے ہیں. اس کا ٹیکسٹ بھی محفوظ ہے اور عزیزان گرامی قدر اس کے احکام بھی محفوظ ہیں. اللہ پاک نے ایسی کتاب نازل فرمائی, دنیا میں ایسی کتاب اس وقت کسی کے پاس نہیں. عزیز دوستو, آپ دیکھیں گے کرسچنوں کے پاس بائبل کے 70 سے زیادہ ایڈیشن پائے جاتے ہیں. 70 الگ الگ ان کے پاس ایڈیشنز ہیں, چونکہ جس عالم کو جیسی کتاب ملی ویسی اس میں تبدیلیاں کی. مگر اللہ کی کتاب کا کمال کیا ہے عزیزان گرامی قدر, 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کی ایک آیت تو بڑی بات ہے, اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا جا سکا. عزیزان گرامی قدر, یہ ہے اللہ کی کتاب. اب گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ٹرانسلیشنز میں گڑبڑ کرتے ہیں, کچھ لوگ انٹرپریٹیشن تفسیروں میں آ کر گڑبڑ کرتے ہیں. اگر عزیزان گرامی قدر ان لوگوں کے لیے بھی یہی سزا ہے. وہ لوگ جو اپنی مرضی قرآن میں داخل کر دیتے ہیں, اللہ کی کتاب میں داخل کر دیتے ہیں, ان کی بھی سزا یہی ہے کہ وہ دنیا کی خاطر کرتے ہیں. قیامت کے دن تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مقام پر ارشاد فرمایا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایک ٹرانسلیٹر نے گڑبڑ کیا کہ اے رسول ہم نے آپ کو اس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, بریکٹ ڈال کر دنیا لگا کر, اور پھر دنیا کے ساتھ اس دنیا لگا کر حضور کی رحمت کو بالکل مقید کرنے کی اس نے کوشش کی. اے رسول ہم نے آپ کو عالموں کے لیے, اللہ پاک فرماتا ہے تمام عالموں کے لیے, اور ٹرانسلیٹر کیا کرتا ہے اس دنیا کے لیے. یہ اس دنیا کا جو ترجمہ اس نے کیا ہے حضور کے مقام کو گھٹانے کی نیت سے کیا ہے. عزیزان گرامی قدر, اس نیت کے ساتھ کوئی بندہ ترجمہ کرتا ہے تو اللہ کے کلام میں وہ تحریف کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دے. اسی طرح ایک آیت مبارکہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ ایمان والے وہ ہیں جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ لوگ اس کے بدلے میں ایک مترجم کو میں نے دیکھا, ٹرانسلیٹر کو, ایمان والے وہ ہیں جو نبی اور رسول اور ان پڑھ کی پیروی کرتے ہیں. نعوذ باللہ تعالی. رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں اس نے ایک جو ترجمہ کیا ہے الامی, اس نے کہا الامی کا مطلب ہے ان پڑھ. نعوذ باللہ تعالی. عزیزان گرامی قدر, اب وہ تفسیر میں بندہ لکھ رہا ہے کہ ان پڑھ میں نے اس بات سے کہا کہ رسول اللہ کسی استاد کے پاس نہیں پڑھے. یہ تو نے صحیح کہا کہ حضور کسی استاد کے پاس نہیں پڑھے, مگر یہ تو کیوں بھول گیا کہ اللہ پاک نے اسی کلام میں فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن پڑھایا. کس کو پڑھایا؟ اللہ پاک کہتا ہے خلق الانسان علمہ البیان, انسان کو بعد میں پیدا کیا اور رحمان نے کسی کو قرآن پہلے پڑھا دیا. عزیزان گرامی قدر, کس کو پڑھایا؟ آپ کو تو نہیں پڑھایا رحمان نے, مجھے تو نہیں پڑھایا, پھر رحمان نے پڑھایا کس کو؟ اس کا بھی جواب قرآن دیتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میرے مصطفیٰ آپ کو بندوں نے نہیں پڑھایا, آپ کو خود آپ کے پروردگار نے پڑھایا ہے. عزیزان گرامی قدر, بندوں کے پاس پڑھنے والا ایجوکیٹڈ کہلائے اور اللہ کے پاس کہنے والا الٹریٹ کہلائے. یہ کون سی لاجک ہوئی؟ عزیزان گرامی قدر, آپ نے اللہ کے مقام کو گھٹا دیا. آپ کہتے ہیں کہ استاد کے پاس پڑھنے والا بڑا ہے اور اللہ کے پاس پڑھنے والا نعوذ باللہ جاہل ہے. یہ لاجک آپ نے کہاں سے لائی؟ تو عزیز دوستو, قرآن میں تو تحریف نہیں ہو رہی ہے, قرآن کے ترجموں میں, قرآن کی تفسیروں میں البتہ برابر تحریر کا سلسلہ جاری ہے. مگر اہل سنت و جماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ ادب والا ترجمہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ادب والا ترجمہ صرف اہل سنت و جماعت کے پاس پایا جاتا ہے. ہم رسول اللہ کا جب بھی ذکر آئے, رسول اللہ کا جب بھی ذکر آئے, اہل سنت کے پاس طریقہ یہ ہے کہ ادب زبان جب استعمال کرتے ہیں تو ادب والی زبان استعمال کرتے ہیں. کوئی ایسا پہلو نکلنے نہیں دیتے ترجمے میں جس سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی ہو. اور غیر جماعتوں میں آپ دیکھیں گے جتنی آیتیں بتوں پر نازل ہوئی وہ ساری آیتیں وہ لوگ لا کر ٹھوک دیتے ہیں اولیاء اللہ پر. اور عزیزان گرامی قدر, جو حکم لگتا ہے بتوں پر وہ حکم لگاتے ہیں اولیاء اللہ پر, اور پھر یہ قرآن کا نام لیتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے یاد رکھو اللہ کے کلام میں اگر تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے کلام کے معنی میں بھی تبدیلی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. عزیز دوستو, آپ حضرات کی کوئی کوشچن ہے تو لے لیتے ہیں, ورنہ آج کا درس انشاءاللہ رہن کے حوالے سے بات رہے گی کہ انشاءاللہ آئندہ ایک بار میں نے دیکھا ہی نہیں تب کر دی. مولانا صاحب نے بہترین کوشچن کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی سچویشن میں بندہ گر گیا کہ اس کی جان دی جا رہی ہے, اگر وہ کفر کلمہ نہ بولے تو, اگر وہ بندہ کفر کلمہ بول دے تو اس کی جان بچ جاتی ہے. اگر وہ نہیں بولے اور وہ جان دے دے
تو کیا اس سلسلے میں آپ کی بات سمجھ میں نہیں؟ بندہ ایک مسلمان کہیں اٹک گیا اور لوگ بہت دن کے لیے تیار ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم کفریہ کلمہ بولو، اور اس نے اللہ کی محبت میں کفریہ کلمہ بھی بولا اور مر گیا، تو کیا اس کو خودکشی کی سزا ملے گی؟ عزیزان گرامی، اس کو خودکشی کی سزا نہیں ملے گی، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ عزیزان گرامی، چونکہ وہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنی جان دے دے، اور ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں، بہت سی مثالیں۔ آپ بھی آسیہ کی مثال ہے، انہوں نے جان دے دی، مگر فرعون کے سامنے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بغاوت کا انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا میں مر جاؤں گی تو میں مر جاؤں گی، مگر اللہ رب العزت کے خلاف، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی جملہ بولوں گی۔ اللہ پاک نے بدلے میں کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو فرعون نے بی بی آسیہ کو اپنے محل سے نکال دیا، ہاتھوں پر کیل ٹھوکے گئے اور پھر کوڑے مارے گئے، اور بی بی آسیہ دنیا سے چلی گئی۔ جب جانے لگی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار فرعون نے مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے، اے پروردگار مجھے عزت عطا فرما اور مجھے اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہونے لگا تو حضور علیہ السلام پاس بیٹھے تھے، ارشاد فرمایا خدیجہ تم جہاں جا رہی ہو پہلے سے میری 2 بیویاں وہاں موجود ہیں۔ تو بی بی خدیجہ کبریٰ انتقال کے وقت بیوی 2 بیویاں ہیں تو بیویاں بڑی چوکنا ہوتی ہے۔ بی بی خدیجہ کبریٰ نے عرض کیا سرکار آپ نے تو ایک نکاح فرمایا تھا مجھ سے، یہ 2 بیویاں آپ کی پہلے سے جنت میں کیسے پہنچ گئی؟ حضور نے فرمایا میری ایک بیوی آسیہ ہے اور پہلے سے میری ایک بیوی مریم ہے۔ عزیزان اکرام، بدلہ کس بات کا ملا کہ بیوی آسیہ حضور کی ذریت میں جو دی گئی، جب بدلہ تھا اس صبر کا، تو مولانا صاحب نے سوال میں فرمایا کہ اگر بندہ جان جاتے ہوئے دیکھے پھر بھی اللہ کا انکار نہ کرے تو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پورے درس کی ساری ذمہ داری مولانا صاحب نے لے رکھی ہے، اتنے اچھے اور اتنے ڈائریکٹ کوسچن اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی اور دوسرا حضرات کا جی بیسٹ ترجمہ قرآن کون سا ہے؟